नाज़रीन, मुसलमानों की 4 शादियों को लेकर बड़ा हंगामा मचा रहता है। आए दिन गैर मुस्लिम यही मुद्दा लेकर बैठे रहते हैं, क्या 4 शादियां सही हैं या नहीं। इस्लाम पर तनकीद करने वाले इस इजाजत के पीछे की हिकमत नहीं देख पाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक हिंदू औरत जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि अगर एक औरत एक से ज़ायद शादियां करे तो उसको फ़ाहिशा और बदकार कहा जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और अगर एक मर्द जो है एक से ज़्यादा शादियां करे तो सुन्नत समझा जाता है। ये कहाँ का दीन है, कहाँ का इस्लाम है? मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती। आइए इस वीडियो को देखते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों की 4 शादियों को लेकर बड़ा हंगामा मचा रहता है। आए दिन गैर मुस्लिम यही मुद्दा लेकर बैठे रहते हैं, क्या 4 शादियां सही हैं या नहीं। इस्लाम पर तनकीद करने वाले इस इजाजत के पीछे की हिकमत नहीं देख पाते। उनकी सोच अगर इतनी ही वसी होती तो वो बगैर इल्म के मुहक्किक़ तनकीद बराए तनकीद ही ना करते। मगर आज की वीडियो में हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी इस्लाम और 4 शादियों के मौजू पर 4 शादियों की हिकमत, इसके पीछे के अवामिल और इससे मुताल्लिक तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कई सवालात किए। हर जवाब के बाद इस खातून ने एक और सवाल खड़ा किया, मगर डॉक्टर साहब ने तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। आपको ये सारी गुफ्तगू उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके दिखाते और सुनाते हैं। नाज़रीन, इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मेरा ख्याल है कि मुसलमानों का एक से ज्यादा बीवियां रखना बेहुदा और गैर अखलाकी हरकत है। मुझे 4 शादियों के मफहूम का इल्म है, मगर आपकी ज़बानी में आपके ख्यालात जानना चाहती हूँ। और अगर ईसाई और मुसलमान एक हो जाएं, जैसा कि आप भी कहते रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, तो अगर ईसाई और मुसलमान एक हो जाएं, तो मुसलमानों को एक बीवी रखने की पाबंदी करना चाहिए। I find it immoral and vulgar for a Muslim to have more than one wife. What do you think about this? Actually, I know the roots of this, but I want to know your opinion about this. And I think if our religions, Christianity and Islam unites, I think that Muslims should have one wife. इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि मुसलमानों और ईसाइयों को इत्तेफाक से रहना चाहिए, मगर इस 4 शादियों वाले पॉइंट पर आपका इत्तेफाक देने पर जोर है, तो मैं समझता हूँ कि हमें हकायक के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे हम अकेले ही खड़े हों, सच के साथ खड़े हों। एक चीज जिसकी दीन इजाजत देता है उसको रद्द करके दूसरे मजहब के साथ इत्तेफाक का मुझे कोई दीनी फायदा नजर नहीं आता। कुरान पाक दुनिया में वाहिद आसमानी सहीफा है जो कहता है कि सिर्फ एक शादी करो। इसके अलावा दुनिया में कोई आसमानी किताब ऐसी मौजूद नहीं जो कुरान पाक की तरह वाज़े अल्फाज में कहती हो कि एक शादी करो। अगर आप हिंदू सहीफे रामायण को पढ़ें, उसमें श्री राम के बाप की 1 से ज्यादा बीवियां थी। अगर आप महाभारत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो सुलेमान की 700 बीवियां थी, इब्राहिम की 3 बीवियां थी। तो हिंदुइज्म, ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब में कोई कैद ही नहीं। आप 2, 4, 8, 10 या चाहे तो कितनी ही शादियां कर लें, कोई हद ही मुकर्रर नहीं की गई। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने शादियों की तादाद पर हद मुकर्रर की है। सूरह निसा में लिखा है कि इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हो, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो। तो यहाँ तो सिर्फ इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो एक मुकर्ररा तादाद से ज्यादा शादियों को हलाल करार नहीं देता, और एक से ज्यादा शादियां भी तभी करने की इजाजत है जब मर्द तमाम बीवियों में इंसाफ कर सके, वरना तो एक ही शादी का हुक्म दिया गया है। और अगर मर्द तमाम बीवियों में इंसाफ कर भी सकता है तो भी 4 शादियों से ज्यादा शादियां कर नहीं सकता। अब अगर सूरह निसा को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि मर्द को इंसाफ लाजमी करना चाहिए। आयत का तर्जुमा है, और तुम औरतों को हरगिज बराबर नहीं रख सकोगे, अगरचे उसकी हिरस करो सो तुम बिल्कुल ही एक तरफ न झुक जाओ कि दूसरी औरत को लटकी हुई छोड़ दो। और अगर इस्लाह करते रहो और परहेजगारी करते रहो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से गैर मुस्लिमों को यह गलत फहमी है कि इस्लाम में 4 शादियां करना लाजिम है। ये लाजिम नहीं, बल्कि
مرد کو ہدایت ہے کہ انصاف کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اب اگر اس کو منطقی طور پر دیکھیں تو مرد اور عورتیں ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں، مگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ بچیاں جراثیموں اور بیماریوں سے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں، تو ان جراثیموں اور بیماریوں سے بچیوں کی نسبت بچے زیادہ مر رہے ہیں۔ پھر زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور سگریٹ نوشی کے باعث مرد مرتے ہیں، شراب نوشی سے مرتے ہیں، جنگوں میں مرد مرتے ہیں، تو مرد عورتوں کی نسبت زیادہ تعداد میں مرتے ہیں۔ آج اگر آپ سروے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سوائے ان ممالک کے جو ترقی پذیر ہیں۔ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ بھارت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے کیونکہ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ حمل گرانے کے لیے جگہ جگہ کلینک بنے ہیں، اگر یہ کام روک دیا جائے تو بھارت میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ So according to Hinduism, according to Christianity, you can marry as many wives as you wish. 1, 5, 10, 20,000, 10,000, no upper limit. Islam says marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اعداد و شمار کے مطابق نیو یارک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 10 لاکھ زیادہ ہے۔ پورے امریکہ میں عورتیں 80 لاکھ کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ جرمنی میں 50 لاکھ، انگلینڈ میں 40 لاکھ، روس میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ سوچے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت والی بات پر متفق ہوا جائے اور میری بہن یا آپ کی بہن نیو یارک میں ہے، ہر مرد کو ایک بیوی مل گئی تو بھی 80 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو کوئی مرد نہیں ملے گا۔ ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ دوسری شادی کر لیں یا پھر پبلک پراپرٹی بن جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ امریکہ میں کیے گئے سروے کے مطابق کوئی بھی ایک شخص شادی سے پہلے 8 خواتین کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے اور شادی کے بعد بھی مرد نہیں رکتے۔ ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، وہ کسی شخص کی 20 گرل فرینڈز بھی ہوں جن کے ساتھ وہ جنسی تعلقات قائم کرتا ہوگا، مگر معاشرے کو اس گرل فرینڈ رکھنے پر ویسا رد عمل نہیں دے گا جیسا دوسری شادی کرنے پر دے گا۔ اگر کوئی قانونی طور پر کسی شخص کی دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کو حقوق ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، معاشرے میں مقام ملتا ہے۔ اگر کسی کی گرل فرینڈ بن جائے تو اس کو نہ عزت اور مرتبہ ملتا ہے نہ ہی قانونی حقوق۔ تو اسلام نے تو ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تاکہ عورتیں عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ ایک خاتون اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، مگر شریعت کہتی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور کوئی مومنہ نہیں چاہے گی کہ اس کی مسلمان بہن معاشرے میں کسی کی گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارے۔ Or if your sister happens to live in America and if the market is saturated, every man has found a woman for himself, yet there will be 7.8 million females who will not find life partners. The only option remaining for these 7.8 million females is that they either marry a man who already has a wife. You can have as many mistresses as you want, 1, 10, 20, no problem. But legal wife more than one, it doesn't go down the throat. اس خاتون نے یہ لمبے دلائل سن کر کہا کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ مرد ہوں تو وہ فاحشہ کہلاتی ہے، مگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو وہ اچھا آدمی کہلاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر ایک سے زیادہ عورتیں رکھی ہوں تو وہ لازمی غلط کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ گرل فرینڈ نہیں بیوی رکھنی چاہیے، اگر وہ نکاح کرتا ہے، انصاف کرتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہے۔ اس خاتون نے ایک اور سوال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ عورتوں کی آبادی کم ہو اور مردوں کی بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا پھر عورتوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہوگی؟ In case if female population increases and male population decreases, so female can have 2 or 3 husbands. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا اور سوچ سمجھ کر کیا ہے، مگر وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا، اس نے عورتوں کو مضبوط بنایا، وہ بیماریوں سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ سال جیتی ہیں، اور اسلام مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے مگر عورتوں کو نہیں۔ اس کی وجہ کو جاننا چاہیں تو مرد کی 4 بیویاں ہوں اور ایک بچہ پیدا ہو تو
سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ماں کون سی ہے اور باپ کون ہے۔ مگر ایک خاتون کے 4 شوہر ہوں اور خاتون حاملہ ہو کر بچے کو جنم دے تو ماں کو تو پتا چل جائے گا، مگر باپ کا پتا کیسے چلے گا کہ ان 4 شوہروں میں سے بچے کا باپ کون ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے جائیں اور آپ کے 2 شوہر ہوں تو آپ کو وہاں بچے کے باپ کے نام کے خانے میں 2 مردوں کے نام لکھنا ہوں گے۔ آج کل میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، ڈی این اے سے پتا چل سکتا ہے کہ کون باپ ہے، مگر یہ آج کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سہولت نہیں تھی، اور صرف یہی وجہ نہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور عورتوں کو 1 کی۔ وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت جنسی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرد 1 سے زیادہ بیویوں کو رکھ کر ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، عورتیں ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کو ماہواری آتی ہے، ان میں سائیکولوجیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو وہ مردوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ Furthermore, there are various other reasons. Man is biologically more sexual as compared to the woman. Thirdly, a man can do the role of a multiple husband as compared to women doing a role of multiple wives. Because she undergoes menstrual cycle, there are various psychological changes which it will be difficult for her to do the role of multiple wives. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ مرد ان عورتوں اور عورتیں ان مردوں کے ساتھ وفادار رہیں، یعنی کسی اور کے ساتھ باہر تعلقات نہ بنائیں، تو ان کو جنسی طور پر لگنے والی بیماریاں نہیں ہوتی۔ مگر وہیں دوسری طرف سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت 1 سے زیادہ مردوں کے ساتھ جنسی ملاپ کرے تو عورت اور ان مردوں کو جنسی بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میڈیکل اور سائنسی طور پر ایک خاتون کے لیے 1 سے زیادہ شادیاں کرنا ٹھیک نہیں۔ گائز، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔